آپ کے پیچھے چین تھا اگر 4 دن کی جنگ میں، تو ان کے پاس پیچھے مودی ہے، اور مودی کو بڑا زخم لگا، اور اس نے بدلہ بہار کی الیکشن سے پہلے لینا۔ جو آدمی اتنی تعریف کر سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہاں اتنی خوشامد ڈانس کر سکتا ہے، ناچ سکتا ہے، وہ آدمی تو مت مار دے گا فیلڈ مارشل کی۔ یہ خوشامد کرنے والے خوشامدی پرائم منسٹر جیسے، یہ ہمارے فوجیوں کے لیے افغانستان اور پاک افغان بارڈر، اور بلکہ پاکستان کو ایک دلدل بنا دیں گے۔ قیادت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس دلدل میں آپ نے پھنسنا ہے، اور دوسرا یہ ہے فوجی قیادت کو اس بار سے باہر دیکھنا چاہیے کہ یہ کون جو ہے ہمارے میرے لیڈر کے بارے میں کیا باتیں کرتا رہا یا کچھ۔ لیڈر بھی اگر سیاست کرے گا تو اس کے بارے میں بات ہوگی۔ جو عسکری لیڈر چائنیز ٹیکنالوجی لے کے ان سے اسپیکٹرم لے کے، اسپیکٹرم ان کا، اور ہم نے 5 یا 7 جہاز گرا لیے تو ہم بہت بڑی طاقت بن گئے، فوج ہماری اس دلدل سے نکلے گی۔ وہ عمران خان بیٹھا ہوا جیل میں کہتا ہے کہ ان سے بات چیت کرو، تو بات چیت ہی تو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ویلکم جی، سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بگا، میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن، آئینی ماہر۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے، دیگر موضوعات پر بات کریں گے، مگر بڑی ایک اچنبے کی بات ہے، مذاکرات ہوئے، مذاکرات سے پہلے جو باڈی لینگویج تھی، جو سائن لینگویج تھی، اور جو سٹیٹمنٹس تھی پاکستان کی طرف سے، وہ چیزیں سامنے آئیں۔ اس کے بعد مذاکرات رکے اور پھر دوبارہ شروع ہوئے۔ کیا انالیسس ہے سر آپ کا؟ یہ بڑی پاکستان نے تو بڑی انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بے وقوفی کی تھی، اور انتہائی اگر آپ مذاکرات میں اگر جانا چاہ رہے ہیں تو مذاکرات میں وقار مطلب ہے اگلے کی سینسیٹیوٹیز اور سینسیبلٹیز کو دیکھنا چاہیے۔ اگلے کو آپ کہہ دیں یا میرے آگے ہتھیار ڈال دو، یا میں آپ کے ساتھ جنگ کروں گا، اور جنگ میں تم مارے جاؤ گے، تم جاؤ گے غاروں میں چلے جاؤ گے۔ پھر وہ جو اس نے کوشش کی تھی نا واشنگٹن میں، جنرل نے دنی نے کہ کس نے، اس نے کہا تھا کہ وی ول بومب یو ٹو دی اسٹون ایج۔ اب وہ خواجہ آصف وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یوں نہیں ہوتا، یہ اپنے رویے کو، اپنے لہجے کو بالکل بدلیں۔ جو عطاءاللہ تارڑ کا اور خواجہ آصف کا، یہ تو بندے ہی غلط ہیں کسی سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، معاملہ فہمی یا معاملہ طے کرنے کے لیے۔ یہ بڑک لگانے والے، اب آپ بڑک لگا دیں ایک فریق کے ساتھ، آپ کوئی مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، اور پہلے ہی کہہ دیں اس کو کہ اگر تم نے ہتھیار نہ میرے آگے ڈالے تو میں تمہیں غاروں میں بھی ماروں گا، اور ہر جگہ ماروں گا، اور تمہیں تباہ کر دوں گا، بیج مار دوں گا آپ کا۔ اب یہ کہنا، یہ کیا بڑک ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ آپ نے اس کی آپ افغانیوں کو پہچانے نہیں ہے، 2 باتیں نہیں پہچانے، اور آپ بڑے زوم میں ہیں۔ ایک آپ کو زوم ہے کہ ہم انڈیا کے اگر 7 جہاز گرا سکتے ہیں اس میں ایک آدھے گھنٹے میں، تو ہمارے آگے یہ افغانی کیا ہے؟ ہمارے پاس ایئر پاور ہے، اگر ہمارے پاس پورے آسمانوں کی قدرت ہے وہاں سے فائر کرنے کی، تو یہ تو زمین پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمارا کیا مقابلہ کرنا؟ ان کا مقابلہ ہے ہی زمین سے، اور رشتہ ہی زمین سے۔ آپ ان کے 1000 بم مار لیں، اسرائیل نے کتنے مارے ہیں؟ حماس ختم ہو گیا، حماس ابھی بھی ہے، اور مار کے اس کی کمر دوری ہو گئی ہے پتھر اور بم پھینک کے اسرائیل کی۔ اور یہ لوگ تو، یہ جو افغانی ہیں اور پٹھان ہیں، انہوں نے تو ہر دنیا کی عالمی طاقت کو شکست دی ہوئی ہے۔ انہوں نے امریکہ کو شکست دی۔ 5 اگست 2019 کو آپ نے دیکھا کس طرح امریکہ بھاگا، اپنے بندے چھوڑ کے، اپنے جہاز چھوڑ کے، اپنے ٹینک چھوڑ کے، اپنے توپے چھوڑ کے، اپنے ٹرک چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے بھاگا۔ لوگ ان کے جہازوں سے چمٹے ہوئے تھے، اور 2,000 فٹ سے پھر وہ گرے۔ یہ پھر انہوں نے سوویت یونین کو شکست دی ہے۔ سوویت یونین کو انہوں نے 10 فروری
10 फरवरी 1988 को 89 को इन्होंने निकाल दिया था सोवियत यूनियन से, अफगानिस्तान से। ये वो लोग हैं, इन्होंने बरतानिया को 19वीं सदी में शिकस्त दी थी, और एक इनका फौजी, सिर्फ एक काबुल से यहाँ जो हमारी सरहद है वहां तक पहुंचा था, और कोई 40,000 मारे गए थे। और ये लोग, अच्छा, इनने तो ऑपरेट ही जमीन पे करना है, इन्होंने तो ऑपरेट को जहाजों की जरूरत नहीं है। हालांकि जहाजों की भी इसराइल में शिकस्त हो गई है, हमारी तो जहाज वर्सेस जहाज था ना। वो इधर मारे, और इतना बड़ा बम मारा है उस पे ईरान पे, कि जितना बड़े बम वो जो बंकर बस्टर्स थे, वो उतना बड़ा बम दुनिया की तारीख में नहीं फेंका गया। वो जो हिरोशिमा नागासाकी वाले तो छोटे छोटे बम थे। अब हर चीज कर ली ईरान को उसके सर झुकवाने की, हर चीज कर लिया उसको, हमास को, कि वो सर झुकाए, और हर चीज कर लेगा की थी अमेरिका ने और सोवियत यूनियन ने। क्या आप अमेरिका से ज्यादा रखते हैं फायर पावर, और क्या आपके पास उससे ज्यादा हवाई जहाज है, उनके ज्यादा से ज्यादा फाइटर है, उनके से ज्यादा बम है? अरे भाई, अरे ख्वाजा साहब, इन दोनों को तो विड्रॉ कर लेना चाहिए अपने, इनकी गवर्नमेंट को चाहिए कि इन दो वजीरों को इन मुज़ाकरात से जो अफगानिस्तान से हो रहा है उनसे विड्रॉ करना चाहिए। और क्यों विड्रॉ करना चाहिए? क्योंकि इन्होंने अब उनको इतनी गालियां दे दी हैं, इतनी गालियां दे दी हैं कि अब उनकी तरफ से वो नखरा करना एक लिहाज से मुनासिब लगता है। आप किसी को कहें कि मेरे में इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दूंगा, तो यार ये कौन से जमाने की बातें कर रहे हो आप? एक डिप्लोमेटिक मिशन पे गए हो, आपको जर्नैल मान के फौज को लीड नहीं कर रहे हो। डिप्लोमेटिक मिशन पे अगर गए हो तो आप सफारतकारी और सफारती अंदाज से बात करें। अगर इन्होंने ये मुज़ाकरात चलाने, और पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है कि मुज़ाकरात चले, क्योंकि ये अफगान, इन्होंने तो हम पे फायर ही करना, हमें नुकसान ही पहुंचाना जमीन से है। इन्होंने आसमानों से तो नहीं बरसना, इनका तो खुदकुश बम्बार, 100 खुदकुश बम्बार आ गए पाकिस्तान में। तो आपने उस वक्त अपना मतलब भागना है और इनकी मिन्नत करनी है। अभी तो आप बड़े शेर बन के बात कर रहे हैं, आप इनकी मिन्नत कर रहे होंगे अगर इन्होंने 100, और उनके लिए तो जमीन पे रहना ही उनके लिए उनका मौजू हथियार है कि उन्होंने अपने जमीन पे रह के, और बसों में बैठ के आ रहे होंगे मुसाफिरों के साथ, 50 मुसाफिरों में 2 खुदकुश बम्बार भी बैठे हो, किसी को क्या पता लगेगा इसमें। और पीछे मोदी है, आपके पीछे चीन था अगर 4 दिन की जंग में, तो इनके पास पीछे मोदी है, और मोदी को बड़ा जख्म लगा। मोदी के उस जख्म को हर रोज सदर ट्रंप हरा कर देता, और वो हमारे बंदों की जाके चूंकि तारीफ करता है, हमारे बंदे बड़े इसमें खुश हैं कि जी हमारा ये फेस रिकग्निशन था, हमारा फेस रिकग्निशन का एक हो गया है ट्रंप के साथ एक रिश्ता। अब वो जानता है कि ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कौन है, और उनकी भी बहुत तारीफ करता है, फील्ड मार्शल की, वेरी ब्रेव मैन, वेरी ब्रेव मैन। अब उसको कहता है नवाज शरीफ को, वेरी गुड मैन, वेरी गुड मैन। अब अगर किसी ने उसने ये कह दिया, ओ आई नो दैट स्मॉल मैन, दैट स्मॉल मैन, तुम्हारे पीछे क्या रह जाएगा? तो ये चीज को, ये जो गेम है, एक तो इन दोनों को रिकॉल करें इन मुज़ाकरात से, ये दोनों वजीरों ने बेड़ा गर्क कर दिया, और दोनों को वापस बुलाएं। इनकी जबान और इनके लहजा नहीं है किसी के साथ समझौता या किसी के साथ
بات چیت کریں. اب آپ نے اگر کہہ دیا ان افغانوں کو کہ ہم آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے, ہم آپ کی تباہی کر دیں گے, آپ کو غاروں میں بھیج دیں گے, یا اگر ہماری بات نہیں مانتے تو اب اگر سمجھوتا ہو تو افغانیوں کو یہ کوئی ڈر ہوگا جو بات چیت کر رہے ہیں کہ ہمارے پہ یہ الزام لگے گا, ساری قوم ہمیں کہے گی, افغان قوم, کہ تم تو ڈر کے تم نے سمجھوتا کر لیا, تم نے تو اس لیے کر لیا کہ وہ کہتا تھا کہ میں آپ کو تباہ کر دوں گا. اس کی مجال ہم اگر اس کو امریکہ کو, سوویت یونین کو, اتنی بڑی عالمی طاقتوں کو اور برطانیہ کو, ان کو ہم مطلب ہے بھگا سکتے ہیں اور یہ سامان چھوڑ کے چور کی طرح بھاگے ہوں. تو پاکستان کی فوج کو اپنے اندر ذرا تھوڑی سی حلم ڈالنا چاہیے, تھوڑی سی کثر نفسی سے بات کرنی چاہیے, اور بات اس ماحول میں کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ امن ہو, ہمیں بھی ضرورت ہے کہ خودکش بم نہ چلے, ہمیں بھی ضرورت ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. تو یہ ہم بڑے عجیب مطلب معاملے میں ہوتے ہیں. اب کل تک بڑھ کے لگ رہی تھی اور کہ جی خواجہ آصف نے کمال کیا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے مذاکرات بند کیے تو ہماری ادھر سے سانس بند ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ ہم بڑی irrational قوم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول ہو جس میں ہمالیہ جتنی چوٹیوں پہ گاربیج ہو, یہ کوڑا کرکٹ ہو, اور بلا کی غلاظت ہو ہمالیہ جتنی چوٹیوں, اور اس غلاظت میں سے ایک کرکٹ کا تاج محل کھڑا ہو. بھائی اگر آپ کا معاشرہ ہر چیز میں ناکام ہو رہا ہے, اگر آپ کا معاشرہ صرف سپورٹس میں نہیں, ہاکی اور اس میں نہیں, آپ کا معاشرہ بالکل برباد ہو رہا ہے, اور آپ کی پولیس کرپٹ اور برباد ہے, آپ کی بیوروکریسی کرپٹ اور برباد ہے, آپ کے سپورٹس کے جتنے لوگ ہیں, اہلکار ہیں, اور کوچز سے لے کے اور چیئرمین تک, انہوں نے یہ کی ہوئی ہے, کرپشن کی ہوئی ہے, ان کی بدنامی ہے. آپ کی سارے محکمے, جس محکمے کا نام نہیں بھی لیا جا سکتا, وہ سب محکمے وہ کرپٹ ہوں, وہ ان کے چہرے بدنما ہوں, وہ شہریوں کو مارتے پیٹتے ٹارچر کرتے ہوں, اور آپ کی کوئی ایک فائل ایک میز سے دوسرے میز پہ نہ جاتی ہو جب تک آپ اس کو رشوت نہ دیں, ایک میز سے دوسرے میز پہ نہیں جاتی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کرکٹ بہت بلند ہو جائے گی اور آپ افغانستان کو 2 دن دیر کر لیں گے. یہ نہیں ہوگا. یہ لمبی اگر جنگ ہوئی, جو کہ ہم نہیں چاہتے, پر اس نے تھریٹن کیا ہے افغانستان کو, خواجہ آصف نے بھڑک لگا دیا پتہ نہیں کس طرح, وہ اس کے پاس امریکہ سے اور روس سے بھی زیادہ طاقت اور قوت ہے. ان دونوں کو واپس بلائیں, عطا اللہ طارق کو اور خواجہ آصف کو, وہاں ٹیم میں دوسری بھیجیں جو ذرا نرم گفتار ہو, شیریں, اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے گالی کسی کو دینے کی, ہم ان سے طاقتور ہیں, لیکن اگر ہم صحیح میدان میں لڑ رہے ہیں, ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کریں گے, اچھی چیز ہے, وہ بہتر ہے, بجائے یہ کہ آپ للکار کے اور بارڈر کراس کر رہے ہوں, اپنے ٹینک سے جا رہے ہوں, کس طرح آپ ان کو شکست دیں گے. اور اس میں یہ بڑا ایڈونچر ہے, اس پہ فوج کو اور سپہ سالار کو, فیلڈ مارشل کو سوچنا چاہیے. ابھی تک تو ان کے ساتھ ہو جا رہا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی میں اور ڈرائیونگ کر رہے ہیں شہباز شریف, اور ان کی تعریفیں ہی کرتے جا رہے ہیں. جو آدمی اتنی تعریف کر سکتا ہے
ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری دنیا کے وہاں ہیڈز آف گورنمنٹ اور ہیڈز آف اسٹیٹ بھی بیٹھے ہوں، ساری دنیا کے اندر پر آدھی دنیا وہاں اتنی خوش آمد ڈانس کر سکتا ہے، ناچ سکتا ہے، وہ آدمی تو مت مار دے گا فیلڈ مارشل کی، وہ فیلڈ مارشل کو مطلب ہے وہ لگا دے گا کسی اور پہ، آپ جی آپ تو کانکرر آف کابل ہوں گے، آپ تو فاتح افغانستان ہوں گے۔ یہ ان باتوں سے یہ میں ایک ہوتا ہے میم سے وہ نہیں کہنا چاہتا، پر یہ تو بن گئے ہیں، وہ میم بن گئے ہیں۔ خواجہ آصف بھی، یہ آپ کے وزیر اعظم بھی، آپ کے وزیر اطلاعات بھی، یہ آپ کی پاکستان کی پالیسی کا شکل کیا چہرہ ہوتا ہے، وزیر اعظم، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع۔ اب یہ میں تو بڑا مایوس ہوں ان سے، پر اس میں ان کو کریکشنل سٹیپس لینے چاہیے۔ اس وقت ایک ہی رستہ ہے کہ آپ ایک آل پارٹیز کانفرنس بنائیں۔ بائی آل پارٹیز آئی مین آل پارٹیز، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی، میں اس باتوں پر، یہ آل پارٹیز آئی مین آل پارٹیز، جس میں عمران خان کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس کی پوزیشن غلط ہوگی، ہمیں غلط لگتی ہے کہ ہاں وہ کہتا ہے کہ ان سے نیگوشیٹ کرو طالبان سے، پر خواجہ آصف کی پوزیشن اس سے بہت غلط ہے، اور اس کو اگر وہ بیٹھے گا مشاورت میں، اس آل پارٹیز کانفرنس بیٹھ سکتا ہے، یا یہ بیٹھ سکتا ہے جو پرائم منسٹر ہے، تو کیوں نہیں بیٹھ سکتا عمران خان؟ اس کی زیادہ ووٹ پڑے، دنیا مانتی ہے۔ تو یہ اس وقت ذاتی اناج چھوڑیں، یہ ایک موقع ملا ہے، افغان، ترکی اور قطر کی کوششوں، انتہائی کوششوں سے آپ کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں۔ اب آپ ان کو اگر کہیں گے کہ بچوں ہم تو تمہیں مار دیں گے، تو یہ لہجہ نہیں چلے گا، یہ الفاظ نہیں چلیں گے، اور اس پہ بہت ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اعتزاز صاحب، اس میں زیادہ جو مسائل پیدا ہوئی یا جو کنٹروورسی ہوئی وہ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوئی۔ خواجہ آصف صاحب اس سے پہلے بھی کنٹروورشل سٹیٹمنٹس دیتے رہے، اور ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ کہتے رہے کہ ہم نے دنیا کے لیے، ہم نے امریکہ کے لیے دہشت گردی لی، ہم دہشت گردوں کو سپانسر کرتے رہے، ہم انہیں پالتے رہے، اور پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ طالبان کے ساتھ اگر بات چیت کرنی ہو تو پاکستان میں آ کر بات کی جاتی تھی، پہلے پاکستان سے بات ہوتی تھی، پھر طالبان سے ہوتی تھی۔ اب جب طالبان کی حکومت آئی، امریکہ وہاں سے وڈرا کر گیا اور طالبان آگے، تو اس کے بعد چونکہ ہم نے وہ کریڈٹ بھی لینے کی کوشش کی کہ ہم نے ہی یہ وڈرال کرایا اور ہم اس میں مین اسٹیک ہولڈر تھے، تو پھر طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک کیوں نہیں رہے اور کیوں خراب ہو گئے، اور کیوں اس سٹیج پر آگے کہ خواجہ آصف جیسے لوگوں کو ہمیں سفارتی مشن پر اور مذاکرات کے لیے بھیجنا پڑ رہا ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری، اصل میں یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہماری کمزوری کوئی طالبان یا افغان طالبان سے کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ہمارا فوجی، ہمارا افسر وہ شہادتیں دے رہا ہے، بدستور دے رہا ہے، پر اس کو ہم افسر کو کس طرح اور فوجی کو کیا پھنسائے، دلدل میں پھنسائے رکھیں گے، اس کے لیے زمین دلدل بنا دیں گے۔ اور یہ خواجہ آصف جیسے بندے انہوں نے دلدل بنانی ہے۔ یہ خوشامد کرنے والے خوشامدی پرائم منسٹر جیسے، یہ ہمارے فوجیوں کے لیے افغانستان اور پاک افغان بارڈر اور بلکہ پاکستان کو ایک دلدل بنا دیں گے۔ ان کو ان سے جان چھوٹنی چاہیے، ایسے لہجے سے جان چھوٹنی چاہیے، بڑک لگانے والا۔ پاکستان کسی قیمت پہ بڑک لگانے کی نہیں رکھتا، جواز نہیں رکھتا۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے 4 دن کی ایک جنگ جیتی ہے، بالکل جیتی ہے، اب اس پہ آپ اپنے دشمن کو اتنا حقیر سمجھنا شروع کر دیا آپ نے کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو تو ہم نبڑ لیں گے، مودی کی تو کوئی بات نہیں، ہم نے 5 نئے جہاز گرا دیے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے کہتا ہے۔ آپ سے ڈونلڈ ٹرمپ امپریس ہوا ہے، لیکن آپ سے جب اس نے چین کی قربت سے ہٹنے کا کہا، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا چین کا صرف اب سی پیک نہیں ہے، چین کے یہاں سٹیکس لگ گئے ہیں، اس سے جہازوں نے
परफॉर्म किया है एक बैटल में, इंडिया को डिफीट किया है. इंडिया के मोदी अपने जख्म भूलने वाला नहीं है, लगता नहीं मुझे. वो बदला लेने वाला है, और उसने बदला बिहार की इलेक्शन से पहले पहले लेना. मुझे तो ये है अंदेशा कि खौफ नहीं में नहीं आना चाहिए, पर ये अंदेशा है कि ये 40-50 बम दबा के कराएगा इंडिया बिहार से पहले, ताकि हम किसी मजबूरी से के तहत उस वक्त कोई ऐसे इकदाम करने पे मजबूर हो जाए, मसलन निगोशिएशन किसी और के साथ, इंडिया के साथ नहीं, इंडिया की प्रॉक्सी के साथ हम शुरू हो जाए और अपने आप को बिल्कुल नीचा कर लें. ये मैं आपको सच बताता हूँ, ये सबसे पहले ये फौजी क़यादत की सोचने की जरूरत है कि क्या इस दलदल में आपने फंसना है. और दूसरा यह है, फौजी क़यादत को इस बार से बाहर निकलना चाहिए कि ये कौन जो है हमारे मेरे लीडर के बारे में क्या बातें करता रहा या कुछ. लीडर भी अगर सियासत करेगा तो उसके बारे में बात होगी, जो अस्करी लीडर है. तो इस पे आप पाकिस्तान को बड़ी एहतियात से चलना चाहिए. अगर आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखिए मुज़ाकरात जो होते हैं ना, इसमें बैनुल अक़वामी या बैनुल रियासती, जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, उसमें एक इंतहाई जरूरत होती है, और उसमें ख्वाजा आसिफ फेल हुआ है, नाकाम हुआ है. उसमें ये छोटा वजीर अताउल्लाह, ये भी नाकाम हुआ है. ये किस में नाकाम हुआ है? ये नाकाम हुआ है कि जो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी है उसमें आप बातचीत का दरवाजा बंद नहीं करते. इन्होंने तो बंद करा दिया. अफगानी वहां से उठ के अपने उन्होंने तो कहा कि खत्म है ये टॉक. और वो कहते क्या रहे हैं, इनकी ये मिन्नत क्या करते रहे कि जो आप बात यहाँ करते हैं वो आप हमें लिख के मुआहदे में करें. वो मुआहदे में लिखने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके पीछे मोदी खड़ा है. वो मोदी उनके लिए बहुत बड़ा आदमी है. मोदी ने उनके लिए, उनके स्पोर्ट्समैनों को मोदी ने, मैं आपको बता दूं, ओलंपिक्स में पहुंचाना है अफगानिस्तान. उसने क्रिकेट में हमारे साथ देखो टीम, वो अफगानी टीम जो पेशावर में और नौशहरा में क्रिकेट खेलती रही है, वो हमें ऐसा चैलेंज करती है. इतनी हमारे जैसे हमारे लेवल पे भी आ गई, हम भी बिल्कुल नीचे चले गए. उधर से वो इस लेवल पे आ गए. अब वो और उसकी वजह यह है कि इंडिया के पास आईपीएल है. आईपीएल एक खजाना है. उसकी ये लॉटरी निकल आई है इंडिया कि इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल क्रिकेटिंग नेशन, सबसे ज्यादा. और क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया में एक खेल नहीं है, वो भी एक जंग है. और उसमें इंडिया ने अफगानिस्तान की टीम को भी नर्चर करना है. उनको खिलाएगी आईपीएल में भी, इंडिया में भी बहुत, और खिला रही है. और मैं आपको बताऊं कि इनको, इनके प्लेयर्स को लेके जाएगी उधर ओलंपिक्स में, और ओलंपिक्स में ले गई. मैं आपको बता दूं, ये अफगानियों के साथ ये इंडिया इतनी ट्रेनिंग करेगा उनके कि ओलंपिक्स में वो हमारे से ज्यादा गोल्ड मेडल या दूसरे मेडल लें. आपने वहां भी अजीमत होनी है आपकी. तो ये ना सोचें कि हमने 4 दिन की जंग में चाइनीज टेक्नोलॉजी लेके, उनसे स्पेक्ट्रम उनका, और हमने 5 या 7 जहाज गिरा लिए, तो हम बहुत बड़ी ताकत बन गए. हम कोई बड़ी ताकत नहीं है. अपने आप को, हमारा सोल्जर डिसिप्लिन है माशाल्लाह, कोई उसमें क्रैक्स नहीं आए उसके डिसिप्लिन में. हालांकि इतनी शहादतें हो रही हैं कि एक आदमी लरस जाता है कि बगैर जंग के हमारे इतनी शहादतें हो रही, बगैर जंग के. तो अब जंग में तो फिर हर चीज जायज है. उसमें तो मोदी खुल के भी आ सकता, सामने ना आए, पर उसके जो जिस तरह बांग्लादेश में इंडियन आर्मी मूव्ड इन एट द राइट अपॉर्चुनिटी. तो हमें अपने आप को इस तरह पेश नहीं करना चाहिए कि हम सारी दुनिया से मजबूत है. हम इजराइल से भी ज्यादा फायर पावर रखते हैं. हमारे पास इजराइल के से भी ज्यादा मिसाइल्स और बम है. और अगर इजराइल, आप याद रखें, हमास को खत्म नहीं कर सका, जो इस हमास के पास कुछ नहीं है,
وہ بندوقیں ہیں ان کے پاس میں اور کوئی ہوائی جہاز نہیں, اور ان پہ بمباری کر رہا ہے. 2 سال ان کے آسمان سے آگ برستی رہی. اچھا اب اتنا صاحب مجھے اب آگے بتا دیں. ایک طرف ہمارا چائنا کے ساتھ چونکہ اکوپمنٹ ہم نے چائنا کا استعمال کیا ٹیکنالوجی, اور بھارت کے ساتھ ہم نے جنگ تھی وہ جیتی بھارت, اب اس موقع کی تلاش میں ہے. چائنا کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ امریکہ کی قربت کی وجہ سے, جو اس سے پہلے بھی ڈسکشن ہوئی کہ پرائم منسٹر صاحب جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پیش آتے ہیں اور جو کچھ ہماری امریکہ کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے, چائنا اس کو کوئی خاصا پسند نہیں کر رہا. پھر ہم امریکہ کو ایک پورٹ دینے کی باتیں کر رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات جو ہیں وہ پہلے ہی خراب ہو چکے ہیں. یہ جتنے بھی ہمارے بارڈرز ہیں یہ, اور پھر انٹرنل کے پی کے میں جو آپریشن ہو رہے ہیں, اب افغانستان کے ساتھ جو حالات ہیں اس کی وجہ سے دہشت گردی کا مزید خطرہ ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم بلوچستان دیکھیں, جی بلوچستان بی ایل اے کا الگ سے ہمارے پاس ایک چیلنج ہے, وہاں پر بھارت کی الگ سے مداخلت ہے. یہ ساری چیزیں دے کر ہماری جو پالیسیز ہیں اس وقت, مطمئن ہیں آپ ان سے؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ تو خود کش پالیسیز ہے, اپنے آپ خودکشی کرنے کی. آپ دیکھیں کہ ٹرمپ سے فائدہ ایک ہوا ہے شہباز شریف کو, وہ بالکل ہوا ہے. شہباز شریف اور شریف خاندان یہی کرتا کیا ہے کہ یہ مفاد عامہ کے تحت مفاد شریف ہوتا ہے. کبھی کوئی انہوں نے دوستیاں ڈالی نہیں ہیں. جس طرح وہ قطر والے نے تو اس کو پاس پیسے زیادہ ہیں, اس نے 400 ملین کا جہاز دے دیا. انہوں نے بھی پتہ نہیں کیا کچھ دیا ہوا ان کو اپنا پانی دے رہے ہیں, ان کو اپنا فصلیں دے رہے ہیں, ان کی یہاں کاشتکاری کرائیں گے یہ. اور ان کے ساتھ ان کا فخر کیا ہوتا ہے کہ میری ذاتی دوستی ہے. وہ جو سعودی عرب کا وزیر خارجہ ہے وہ میرا ذاتی دوست ہے, اور وہ مجھے جب ملتا ہے تو ذاتی بات کر کے سارا ہمارے حق میں کرے. وہ جو سعودی عرب کا انٹیلیجنس کا ہے وہ بھی میرا دوست ہے. یہ اپنی دوستیاں بناتے ہیں, سجل کے ساتھ بناتے ہیں اپنی دوستی انڈیا میں, اور مودی کے ساتھ بھی ذاتی دوستی. یہ موقع اس دفتر کا کہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے, اور یہ وزیر اعظم پاکستان ہے, نواز شریف ایک لیڈر ہے بڑا. اب یہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ اپنے اور اپنے خاندان کے مفاد میں سب کچھ کرے گا. مودی سے بھی دوستی ذاتی بھی رکھے گا, حالت جنگ میں بھی ہوگا. وہ چاہے ہمارے یہاں بسوں کو اور جعفر ایکسپریس کو اڑاتے رہیں, یہ ان کے ساتھ اپنی ذاتی دوستی رکھیں گے. اور یہ عربوں کے ساتھ بھی ہے, یو اے ای کے پرنسز اور سعودی عرب کے پرنسز, ان کی سب سے زیادہ ان کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. اور یہ ذاتی دوستی اس میں بلیو کرتے ہیں. اب ٹرمپ کے ساتھ بھی یہ ہو گیا کہ اب اس میں کوئی شک نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دیر تک تو یہ شہباز شریف اور جو فیلڈ مارشل ہے, اگر ان میں سے دونوں میں سے کسی نے فون کیا, کوئی بات ہو, کوئی ریاست کے لیے فون کیا وائٹ ہاؤس کو, تو ٹرمپ آئے گا, ٹرمپ لے گا وہ فون. ٹرمپ کیونکہ ایک فیس ریکگنیشن ہوگی, ٹرمپ کو بھی ایک کمفرٹ ہو گیا کہ یہ دو بندے میرے ہیں. اب ان 2 بندوں کو وہ حاصل اگر امریکہ کر لے تو چین کو ہم کیا دیں گے؟ چین کے ساتھ تو ہماری اب جو اور امریکہ چین کی ٹیکنالوجی اور اسپیکٹرم وہ ثابت ہو گئے کہ وہ ہندوستان سے زیادہ ہے. سو آپ ہندوستان کو اب آسمانوں میں شکست دے سکتے ہیں, لیکن جو ہندوستان کی پراکسی آ کے طالبان زمین پہ بیٹھ جائے گی, زمین سے آپ کا ناطا ہی کٹ جائے گا آسمان سے, اور اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آسمانوں کو اس طرح اس پہ حاوی ہو جس طرح اسرائیل حاوی ہے. اسرائیل بھی, میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ یاد رکھیں, اسرائیل بھی اتنی چھوٹی تھی حماس کو ختم نہیں کر سکا, اور ہم 3 دنیا کی بڑی طاقتوں سے الجھ کر ان کو ہرا دینے والی, ان کو بھگا دینے والے طالبان کے ساتھ ہم کچل دیں گے ان کو.
یہ ہماری فوج کو پھنسانے کا پروگرام ہو سکتا ہے، پروگرام ہے کہ نہیں، پر یہ ان کو پھنسائے گا. فوج ہماری اس دلدل سے نکلے گی نہیں. یہ دلدل ہے ایک خودکش بمبار کو. اور اگر اس کوئی دلدل ہوائی میں ہم جہاز کی پھنس ضرورت گئے، نہیں. اس دلدل میں ہم یا ہماری فوج پھنس گئے تو ہم کتنا عرصہ پھنسے رہیں گے اور کیسے نکل پائیں گے پھر؟ نہیں، اگر یہ تو آپ تاریخ دیکھیں، تاریخ سے سبق سیکھیں. ویتنام کے پاس کوئی ہوائی جہاز نہیں تھا، کوئی آسمان نہیں تھا، کوئی ان کے پاس ایک بھی مطلب ٹرک بھی نہیں تھے ان کے. پیدل وہ ان کی فوجیں چلتی تھی، سرنگیں بنائی بھی تھی انہوں نے نیچے اپنی زمین، اور پیدل چلتے تھے. اور امریکہ کا کمپلیٹ کنٹرول تھا سکائز پہ. اور امریکہ نے اتنے بم مارے ہیں ویتنام میں جتنے دوسری جنگ عظیم میں شاید لگے. کیا ہوا؟ امریکہ بھاگا. امریکہ میں لوگ ہیلی کاپٹر سے لٹک رہے تھے، جو ہیلی کاپٹر جس پہ آخری وقت پہ ان کا سفیر نکل رہا، اور ہینری کسنگر نے اس کو انسٹرکشن دی، آخری جو ہدایت دی، کیونکہ اس نے پوچھا اب میں کیا کروں. ہینری کسنگر نے جو آخری ہدایت دی وہ ڈکلیئر وکٹری اینڈ رن. یہ امریکہ کے ساتھ ہوا. اچھا، پھر امریکہ، یہ سوویت یونین، روس دنیا کی دوسری بڑی طاقت تھی، لیکن اس کے پاس بم، یہ جو نیوکلیئر بم ہے، یہ دنیا میں سب سے زیادہ تھے، اور میزائل اس کے ساتھ. اب روس سے کیا ہوا؟ روس زمین پہ تھا، زمین پہ پاؤں رکھتا تھا تو وہ آئی ڈیز چل جاتی تھی. وہ آسمان میں نکلتا تھا تو اسٹنگر، جو ہیلی کاپٹر، اسٹنگر نہیں، یہاں شولڈر فائر اسٹنگر سی آئی اے نے دیے ان افغانوں کو، اور انہوں نے برباد کر دیا روس کو. جیسے میں نے عرض کیا 10 فروری 1989 روس کو ہزیمت اٹھا کے اور تسلیم کر کے کہ ہم شکست خوردہ واپس جانا پڑا. اور جو امریکہ ہے، امریکہ تو جس طرح 5 اگست 2019 میں بھاگا، اس میں تو تاریخ میں مثالیں نہیں ملتی. وہ جہازوں سے لپٹ رہے ہیں لوگ، اور باہر سے، اور گر رہے ہیں 1000 فٹ سے، اور جس طرح بھاگا، اور جو اسلحہ چھوڑ کے سب کچھ. یہ تو ببلیکل پروپورشنز کی ڈیفیٹ تھی، ببلیکل پروپورشن، یعنی جس طرح صحیفوں میں لکھی ہوئی جنگیں ابراہا کی، اور یہ اس قسم کی جنگ تھی جو امریکہ نے. اور امریکہ وہاں 10 سال بیٹھا رہا. 1979 27 دسمبر 1979 کو وہ آیا امریکہ، اور 10 فروری 1989 کو اس کے تمام سولجر وہاں سے روس سے سر جھکائے ہوئے چلے گئے. تو ہم ان سے بڑی طاقت نہیں ہے، یہ نہ خدا کے واسطے ہمیں خدا کی نصرت ہے، ہونی چاہیے. اللہ کرے ہمارے ایسا کردار ہوگا تو خدا کی نصرت ہوگی. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیا، اللہ اکبر کہہ دیا، اب آگے سے دشمن مٹ جائے گا، دشمن غائب ہو جائے گا. دشمن اس طرح غائب ہوگا جس طرح امریکہ غائب ہوا یہ 2019 میں. تو یہ نہیں ہونے والا. آپ دیکھیں اگر یہ ہو مسلمانوں کے ساتھ تو غدر کیوں ہو اتنا غزہ میں؟ ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں کا کیا قصور ہے جو وہاں شہید اور شہادتیں دیتے رہے؟ 8 سال کا بچہ وہ پانی لے کے اٹھا کے جا رہا ہے، اور جو حالت ہے، جو کلیپس ہوئی ہے بلڈنگ، ان کے بیچ میں کتنے بندے آئے ہوئے ہیں. کئی ہوں گے جو زندہ ہوں گے اور ٹریپ ہو گئے ہوں گے چھوٹی سی اسپیس، اور نہ ان کی آواز باہر جا رہی ہوگی نہ ان کی آواز آ رہی ہوگی، اور وہ بس وہیں سسکتے پنجرے کیا ایک کمرے، بند کمرے میں چھوٹے سے، ہو سکتا ہے اسپیس اتنی بھی نہ ہو کہ وہ اپنی ٹانگیں سیدھی کر سکے، وہ مارے گئے. اور یہ مسلمان تھے، یہ نہ بھولیں، یہ مسلمان تھے. یہ مسلمانوں پہ کوئی وقت ایسا آیا
کہ جس میں ہمیں تھوڑی سی کامیابی بھی ملتی ہیں، پر جو غزہ کے بعد ہم کسی چیز کو کسی کامیابی پہ فخر نہیں کر سکتے جو غزہ پہ ہمارے ساتھ مسلمان جغرافک میں کہ ایک شیر نے ایک بکرے کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو گردن سے پکڑ کے اس کو دبوچا ہوا، اور جتنے وہ ولڈر بیسٹ ہیں، وہ جو نیل گائیں ہوتی ہیں افریقہ میں، وہ ساری ایک پورا اس کے گرد سرکل بنا کے اور کھڑی ہیں اپنے ناک زمین سے لگا کے دیکھ رہی ہیں کہ یہ شیر کیا کرے گا، اور شیر بڑے مزے سے اپنا وہ اس کو دھیان ہی نہیں ہے ان نیل گائیں. ہم وہ نیل گائیں ہیں جو غزہ کے پٹتے ہوئے، غزہ کی تباہ ہوتے ہوئے، غزہ میں ہماری بہنوں اور ماؤں کے سروں پہ 10-12 منزلیں بلڈنگز گرتے ہوئے ہم آرام سے دیکھتے رہے. کسی نے کوئی، ہمارے پاکستان میں تو کسی نے کو بیان بھی نہیں دینے دیا. میڈیا کو اس طرح انہوں نے لاک کیا. ایک بریگیڈیئر صاحب ریٹائرڈ، وہ نکلے جھنڈا لے کے غزہ کا، فلسطین کا، ان کو اٹھا لیا. ایک خاتون نکلی، اس کو اٹھا لیا، ڈسپیئر کرا دیا. تو یہ تو ہمارے یہ بہت حشر ہوگا اگر ہم نے اس کو بڑی ڈیلیکیٹلی نہ لیا. اگر وہ عمران خان بیٹھا ہوا جیل میں کہتا ہے کہ ان سے بات چیت کرو، تو بات چیت ہی تو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی بھی اب تو منت کر کے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. جی ابھی بھی تو بات وہی ہو رہا ہے نا، جو ایسے ہی ہے، وہی ہو رہا ہے جو عمران خان نے کہا ہے کہ کرو 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 کرو. ایسے ہی ہے. اب اس سے بھی نہیں سیکھتے، اس سے بھی نہیں. ان کو بڑا ناز ہے، فخر ہے اس پہ کہ بادشاہ سلامت ان کا نام جانتا ہے.